اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن عبد الكریم ابن ابی المخارق عن طاؤوس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسأله فقال يا أبا عبد الرحمن أرأيت الذين يكسرون أغلاقنا وينقضون بيوتنا ويغيرون على أمتعتنا أكفروا؟ قال لا. قال أرأيت هؤلاء الذين يتأبلون علينا ويسفكون دماءنا أكفروا؟ قال لا. حتى يجعلوا مع الله شيئا. قال وأنا أنظر إلى إصبع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يحركها ويقول سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه جماعة فرفعوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی بزرگوں، بڑا اہم مسئلہ شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یہ بیان ہے اہل کبائر کے عدم کفر کا. اہل تو وہ پہلی روایت تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے میں نے عرض کی، ابو زبیر کہتے ہیں کہ تم گناہوں میں سے کس کو شرک شمار کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. ابو سعید خدری فرماتے میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں کوئی گناہ ہے جو کفر تک پہنچے؟ فرمایا نہیں مگر شرک باللہ. آگے سمجھے. دوسری روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روایت کر دیں ابو الکریم بن ابو المخارق سے، وہ جناب طاؤوس سے. جی جناب طاؤوس فرماتے ہیں کہ حاضر ہوا ایک رجل. کیا ہوا؟ بسم اللہ. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں پس سوال کیا اس نے جناب عبداللہ بن عمر سے علمی سوال. پس عرض کی اے ابو عبد الرحمن، آپ کی کنیت ہے کہ او آرایت اب مانا اخبرنی، یاد ہے کہ آپ خبر دیں مجھے وہ لوگ جو توڑتے ہیں ہمارے تالے اور نقب زنی کرتے ہیں ہمارے گھروں کے پچھو سن لا کے اندر بڑے اور اغارت کرتے ہیں ہمارے سامانوں پر، سامان لٹ کے لے گئے ساڑھے، کیا وہ کافر ہو گئے؟ یعنی کیا یہ گناہ موجبہ للکفر ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا بھی اس گناہ نہ وہ کافر ہو گئے؟ فرمایا نہیں. فرمایا نہیں. قالا جی عرض کی اس رجل نے خبر دیں آپ مجھے کہ ہؤلاء الذین، یہ لوگ یعنی خوارج اور بغات، یہ وہ لوگ ہیں یتأولون علینا جو ہم پر کیا کرتے ہیں؟ تعویلیں کرتے ہیں بھی ایسی غلط ہیں اور ہمارے خون بہاتے ہیں. جی یہ خارجی اور بغات ہم پر آ کر تعویلیں کر کے کہ تسی غلط ہو تو پھر وہ ہمارے خون بہاتے ہیں، سانو قتل کر دینے. کیا کافر ہو گئے؟ کیا وہ اس طرح؟ اس وجہ سے یہ نہیں کہ مطلقاً خارجی بھی اے جڑا کم کیتا ہونا. فرمایا کہ نہیں حتیٰ کہ وہ بنائیں اللہ کے ساتھ کوئی شے، اللہ نال شرک کرن تے پھر کافر ہوں گے. قالا کون راوی کون ہے پیچھے؟ طاؤوس فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی کی طرف، آپ اس کو حرکت دے رہے تھے. آپ اس کو فرمایا نہ ایک کافر نہیں ہوا اس طرح نال 10 بھی رہے نالنج کر کے، اور آپ فرما رہے تھے کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کبیرے نال کفر نہیں ہوندا. اے بہذا سنتہ و شریعتہ، ہذا کبیرہ نال کفر نہیں ہوندا. سنیں یہ حدیث
روایت کیا اس کو ایک جماعت نے اور مرفوع کیا انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے منع کروے. پھر شرح پڑھیے. شاباش. روایت کی یہ طاؤس سے کہتے ہیں کہ آیا ایک رجل حضرت عبداللہ بس سوال کیا اس نے آپ سے بس عرض کی اے عبداللہ بن عمر خبر دیں آپ مجھے ان لوگوں سے کہ جو توڑتے ہیں ہمارے تالوں کو اور نقب زنی کرتے ہیں ہمارے گھروں میں. اور سن لانا پھر لا کے کیا پچھو کن توڑ کے آوے سن لانے آدھے گور کو بولتے ہیں ارلے پاس رہتے نال کنا کو دور لے جی. ہاں جی ہاں جی وہ بھی آدھے نے. ہاں چلو جی. اور غارت کرتے ہیں ہمارے سامان پر لٹ کے لے جاندے نے بھائی. کیا کافر ہو گئے وہ؟ فرمایا آپ نے لا نہیں. آج کی خبر دیں آپ مجھے کہ یہ لوگ تعویل کرتے ہیں تعویلیں کرتے ہیں ہمارے خلاف اور بہاتے ہیں ہمارے خون. کیا کافر ہو گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ بنائے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شے. راوی کہتے ہیں اور طاؤس کہتے ہیں نا دیکھ رہا تھا آپ حضرت عبداللہ بن عمر کی انگلی کی طرف اور وہ آپ حرکت دیکھ اس طرح کر کے بننا یہ گل نہیں. یعنی سرکار کی یہ شریعت ہے بھی گناہ کبیرہ نال کافر نہیں ہوں. سمجھے ہو یہ حدیث روایت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے میرے سونے ہوں. او ابو حنیفہ تھا روایت کیا اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الاثار میں بے الفاظ آخر اگو عابدی اجے نہیں آئیے. اچھا جی. جا راجل دھیان کریں جی. قد جا تحقیق آیا ہے اہل قبلہ اور اسات مرتکب الکبائر کے عدم اکفار میں جی اور ان کے عدم خلود فی النار میں آئی ہیں احادیث کثیرہ بھری ہیں پڑھی ہیں ان کے ساتھ صحاح اور جڑی صحیح کتاباں حدیث دیاں انہاں وچ حدیثاں بڑیاں موجود نے جنہاں وچ وے کہ جڑا اہل قبلہ ہے جڑا گناہ کبیرہ کرن والا ہے اے کافر تے اگر جہنم میں چلا گیا تے ان دے واسطے دخول فی النار تے خلود فی النار نہیں. ان دے واسطے خلود و خالدین فیہا خلود نہیں بھی ان دے اوتے بڑیاں حدیثاں نے تے پڑھو گے تو اوندیاں پیاں نے جی. وتضافرت بہ السنن ان میں سے اب چند ایک آپ کو سناتے ہیں. منہا 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 ہے وہ نمبر 1 ان میں سے ان حدیثوں میں سے وہ ہے کہ روایت کیا اس کو امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کہ آپ مرفوعاً مطلب سونیا فرمایا پھر نال لا دے دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھے ہماری نماز اور استقبال کرے ہمارے قبلے کا اور کھائے ہمارا بس یہ مسلم ہے وہ مسلم کے جس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے. بس نہ توڑو تم اللہ اس کے نہ تم توہین کرو اللہ تعالیٰ کی اس کے ذمے میں لہٰذا ان تعرض کرو گے نا تم چونکہ یہ اللہ کے ذمے میں تم اللہ کی توہین کر رہے ہو. سنیں ہی مطلب ہے کہ اس کے بارے میں یہ کام تم نہ کرو جی. وہ سننا پہ ایک حدیث آ گئی ومنہا دوسری ہوں کبیرہ نہیں ہے گا جی جڑا بھی یہ کام کرے وہ مسلم ہے وہ اچھا بس ومنہا ما رواہ شیخان عن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دے وچ اے لفظ نے سونیا فرمایا کہ فمن وفا ذالک منکم پس وہ جو وفا کرے اس کی تم میں سے پیچھے وے تو پس اجر اس کا کس پر ہے اور وہ جو پہنچے گا اس سے کسی شے کو گناہ مانو پس سزا دیا گیا اس کے ساتھ دنیا میں تو پس وہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا اور وہ بندہ جو پہنچا اس سے کسی شے کو پھر پردہ ڈال دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے تو پس وہ بندہ اللہ کے سپرد ہے. اور کرتوت کیتے گناہ کبیرہ کہ اگر چاہے گا اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا اس کو اور اگر چاہے گا تو اس کو سزا دے گا لیکن بعد وچ معافی ہو جائے گی. اور سمجھ آ گئی جی اے کبیرہ دے بارے چ. تیسری ومنہا ما رواہ ام معاذ مرفوعاً آپ صلی اللہ او جڑا یا معاذ
لبیک و سعدیک آج وہ حدیث ہو جاگ دے ہو کہ سونے فرمایا کہ معاذ بے شک اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ نہ عبادت کریں، یہ کہ عبادت کریں وہ اللہ کی اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں کسی کو۔ اے اللہ دا حق کنے ہوتے ساڑھے تھے کیسی کندی عبادت کریے اللہ نال شرک نہ کریے، اور اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ نہ عذاب دے اللہ اس کو جو نہ شرک کرے اللہ کے ساتھ کسی شے کا۔ تو گناہ کبیرہ شرک تو نہیں نا جی، سمجھا گی جی ایشا بس کنیا ہو گیا۔ 3 چوتھی وَمِنْهَا مَا رَوَيَاهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا، اے حضرت معاذ سے ہے جی کہ کیا کہ سونے فرمایا کہ ما من احد نہیں کوئی ایک جو گواہی دے اس بات کی کہ نہیں معبود سوائے اللہ کے، اور گواہی دے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ گواہی دے اپنے سچے دل سے صدق من قلب ہی، تو مگر حرام کر دے گا اس کو اللہ تعالیٰ آگ پر۔ جنہیں گواہی دیتی ہے تو وہ پورا اللہ نو وحدہ لا شریک مندا ہے، تو سونے نو سچا رسول مندا ہے، تو اندر کو گناہ کبیرہ ہو گئے، تو پھر یہ آگے تو نہیں جا سکتا، پکا حرام ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ گناہ کبیرہ نال کفر نہیں، کیونکہ کفر نال تے خلود فی النار ہے۔ وہ بھلا بھی اگے جی وَمِنْهَا مَا رَوَى مُسْلِمًا عبادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تے حرم اللہ علیہ النار، حرام کر دیں گے اللہ اس پر آگ کو۔ تے وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ عن عثمان رضی اللہ، جناب عثمان سے مرفوعاً کہ سونے نے فرمایا وہ جو فوت ہو حالانکہ وہ یہ جانتا ہو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اگلی گل بھی جانتا ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہو پڑھا سجے یہ پورا مراد ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ سرکار اللہ کے سچے رسول ہیں، تو فرمایا داخل الجنہ کی۔ وَمِنْهَا ان حدیثوں میں سے وہ ہے کہ روایت کیا اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کہ سونیا فرمایا ثنتان موجبتان، کہ 2 چیزیں ہیں جو دوسری 2 چیزوں کو واجب کر دیتی ہیں۔ عرض کیے کہ رجل نے یا رسول اللہ مل موجبتان، وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ بندہ جو مرا اس حال میں کہ شرک کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کا، تو یہ کیا ہوگا؟ داخل ہوگا نار میں، لہذا شرک دخول نار کو واجب کرتا ہے، اور وہ بندہ جو فوت ہوا نہیں شرک کرتا تھا اللہ کے ساتھ کسی شے کا، تو یہ داخل ہوگا۔ عدم شرک دخول جنت کا سبب ہے، شرک دخول نار کا سبب ہے، ایشا بس ہے۔ اور اس سے وہ ہے جو روایت کی گئی، روایت کیا اس کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی حدیث میں، اس میں ایک جملہ کہ سونے فرمایا کہ اس لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے مسجد شریف چوں تے سرکار اچانک کسے چلے گئے باہر، صحابہ پاک پریشان، اجے سارے یہودی ہوتی سن کہ سرکار کلے چلے گئے تو پاویں کوئی پچھو کو نوز برا نقصان دے، صحابہ پاک ہر پاسے اٹھے فٹوفٹ تلاش کیتے۔ ابو ہریرہ کہندے میں ایک باغ دے کول گیا، چفیرے پھریا کندھ تے وچ نکا جا کھاڑا تے میں تھلوں وچ انج کسر کے بڑیا تے ویکھیا تے سرکار اندر کھجور نال ٹیک لا کے تشریف فرما لے، تے میں جلے سامنے آیا تے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا یا رسول اللہ میرے پیچھے اور بھی لگے ہوندے نے، فرمایا اے میرے نالین لے جا جی، تے ہن آ من لکیتا اے لے جا سر تے رکھ، اے بطور دلیل، تے جیڑا بھی تنوں راہ چ ملے نا انہوں اے گل سنانی کیڑی کہ وہ جو ملے تجھ کو دراں حال کے گواہی دیتا ہو اللہ الہ الا اللہ کی مستحقنم بہا قلبہ بشرتہ بالجنہ، انہوں جنت دی بشارت دے دے، انہوں بشارت دے دیں جی، یہ سونے فرمایا بھی جیڑا بھی تنوں باہر ملے نا انہوں اے گل دس دے جی۔ اچھا وَمِنْهَا ان حدیثوں سے وہ ہے کہ روایت کیا اس کو مسند احمد نے، یہ پچھلیاں ساریاں بخاری مسلم جی، ما رواہ احمد رقم علامہ فی المشکات ام معاذ رضی اللہ عنہ مرفوعاً، اتکیے کہ سونیا فرمایا کہ جنت کی چابیاں شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، جنت کی چابی ایک کلمہ شریف ہے، اور ان سے
اور ان حدیثوں میں ان سے وہ حدیث ہے جو حدیث ہے حضرت انس کی، کس میں؟ ابو داود شریف میں مرفوعاً، اور پچھلیاں ساریاں بخاری مسلم دیاں جے پلو جے اتھے اے لفظ کیڑے کہ سلاسن 3 کام اصل ایمان سے ہیں، 3 کام رکنا اس شخص سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ کہ نہ تکفیر کر تو اس کی گناہ کے سبب سے، اور جڑا کلمہ پڑھے اندے تے کفر دے فتوے کو رکنا، یہ کی ہے؟ جنہیں کفر دا فتوہ لا دیتا اندے ایمان دا بیڑا غرق ہو گیا جی۔ اور نہ نکالے تو اس کو اسلام سے بے عمل کس سے؟ کسی عمل کے سے، کسی عمل کے سبب ان اسلام تو کڈ نہ جب تک انہیں کفر نہیں کیتا، سمجھے ہی؟ و امثال حاضح الحدیث کثیرہ فی الصحاح وغیرہ، اے اگر اس موضوع تے تقریر کرنی ہوئے تو کافی نہیں، بڑی گل ہے جی۔ چلو جی، بسم اللہ اگے جی توجہ، اور بہرحال امتحان کرے ایک سوال دا جواب حدیث پاک، بہرحال وہ حدیث جو وارد ہے کہ سونے فرمایا کہ نہیں زنا کرتا زنزانی حالانکہ وہ مومن ہو، نہیں زنا کرتا زانی، وہ لمبی حدیث ہے، نہیں چوری کرتا چور، نہیں چوری کرتا چور حالانکہ وہ مومن ہو، اس طرح اور بھی تو 3-4 حدیث لمبی ہے جی، سنیں جی۔ اور اس کے امثال، یہ حدیثیں تغلیظ و تشدید ہے، یہ حدیثیں یہ سختی ہے، یہ سختی ہے، یہ حقیقی معنی مراد نہیں کہ وہ کافر ہو گیا جی، جیسا کہ ترک صلاۃ متعمدن کے باب میں ہے، سنیں پلے پئی ہوں، یا ایمان یہاں محمول ہے درجہ کاملہ پر کہ زانی زنا دی حالت وچ درجہ کاملہ تو تھلے ڈگ پیندا ہے، تے ٹھیک ہے نا، گناہ کبیرہ نال ایمان دے وچ جڑا نور تے کمال تو ضائع ہو گیا نا، اس وچ تو کوئی شک نہیں نا جی۔ توجہ جی، مسئلہ جی باقی رہ گئی کلام اہل احوا میں اور اصحاب بدعتیوں میں، جیسا کہ روافض اور معتزلہ اور قدریہ وغیرہ فرقہ دنان نے، پس کہا ہے جمہور من المتکلمین من اہل سنہ نے کہ یہ فساق اشد الفسق ہیں، یہ جب تک نہ تجاوز کرے ان کی بدعت حد کفر تک، پھر کافر کہنا ہے تو پہلے انہوں نے کافر میں صدقے جاواں، اور جب تک نہ پہنچے، اور انکار ضروریات دین کا، انکار جب تک ان کی بدعت حد کفر تک نہ پہنچے اور ان کی بدعت دین کے ضروریات کے ان سے وہ جو شمار کیا گیا ہے کیا ہے نشانی علی تکذیب النبوت، کہ نبوت کی تکذیب کا کوئی ان سے کام پایا گیا پھر کافر ہو گئے ہیں، یا توحید کے خلاف کوئی چیز پائی گئی ہے تو پھر، یا وہ جو اس کے ساتھ متعلق ہے ان سے کہ واجب ہے یقین بکون ہی مما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ساتھ قطعیت ہے ان کا کوئی خلاف پائے گا تو پھر کفر ہے جی۔ اسی لیے فتویٰ دیا ہے بعض فضلاء نے ہمارے زمانے کے ابناء سے بے کفر من قال، اور سنا جی جس بندے نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں انبیاء علیہ السلام پر، اندے کفر دا فتویٰ دیتا ہے، او اندے سمجھے جی، حضرت علی کو 3 خلفاء کو خلیفہ مانے، صحابی مانے، فضیلت دے تینوں پر، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، یہ پکی ٹھکی گل جی، ایسے کفر دا فتویٰ ہے کہ کن پر فضیلت دے جی، وہ تھلے بھی ہوتا پھر نہ لیندے نا، سمجھ ہوندی بھی انبیاء پر حضرت علی کو فضیلت دے تو یہ کفر ہے، اور قرآن کی تحریف کا قائل ہو بھی اس قرآن میں تحریف ہے، جو باسیاں دیں اے کفر ہے، اور بے مسئلۃ البدء جی کیڑا کیے صبر یار کی بن گئی بابے مسئلۃ البدء، بدء دا مسئلہ
وغیرہ ذالک کی اور چیز ہے من الروافض، یعنی یہ جو چیزیں ہیں جو قطعیات ہیں ان کا خلاف ہو تو پھر کفر ہے۔ بہرحال مسئلہ سب الشیخین کا، بھئی امام جناب ابو بکر جناب عمر کو وہ سب کرتا ہے کوئی بندہ، پس مختلف فیہا بین الفقہاء من آگے جی سمجھ، تو ان کو مان کر خلاف کوئی بات نہ کرے۔ حضرت علی کو فضیلت دیتا ہے، وہ تو اس سے بھی نیچے بات چلی گئی کو کھانے چ پئی جے خدا دا نا جا ساری جہالت جڑی ساڈے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بھی کفر دے فتوے واسطے بھی تو کچھ اکھاں کھولو نا بھی کتھے لانا ہے جی۔ اور تحقیق وارد ہے ان فرقوں کے فی ذم خصوص ہؤلاء الفرق اخبار حسنہ و ضعیفہ، اور تحقیق اشارہ کیا گیا الی عموم هذه الاحوال الباطلہ ایضاً، جیسا کہ حدیث حضرت جابر کی کہ وہ ان کے مرفوع کیا، کیا سونے فرمایا کہ اخواف ما، زیادہ خوف والی چیز وہ کہ خوف کرتا ہوں میں کس پر، اپنی وہ ہوائے خواہشات کے تابع ہو جائیں گے، اور لمبی امیدیں، فرمایا جی سب تو زیادہ مینوں خطرناک چیز لگ رہی امت اے کہ میری امت نہ دو کماں چ مبتلا ہوے گی۔ اور سچ دسو میرے بچوں اس وقت اس کھبے ہے کہ نہیں، لمبیاں امیداں تے خواہشات دے تابع کہ کوئی نہیں، جیسا کہ حدیث افلا کی مرفوع کیڑی سونے فرمایا کہ اخاف خوف کرتا ہوں میں اپنی امت پر اپنے بعد کس کا، دلالت الاہوا، خواہشات کے پیچھے اندھے ہو جائیں گے۔ اور جی میں منڈے آخیا جی کہ میں سائیاں سوال کرنا ہے، اندازہ لاؤ نا بے خواہش دے پیچھے اندھا ہو جانا جی۔ اج میں اتوں کڑیاں منڈے وہ ادھے 40-40 لاکھ روپیہ پا کے ایویں فرضی جا نکاح بنا کے تو باہر جا رہے ہیں، سارا کی ہے یہ دلالت الاہوا نہیں ہے جی۔ اور اتباع شہوات او فی البطون تے والفروج، اے پیٹ تے فرجاں دیاں خواہشاں دے تابع ہو جان گے، اور غفلت بعد المعرفت، دین پڑھ کے بھی غافل ہوں گے جی۔ او کوگو جی سونے پہ فرماندے نے کہ مجھے جو اپنی امت پر اپنے بعد خوف ہے وہ 3 چیزوں کا ہے۔ ہن سرکار نے علی امتی فرمایا ہے، علی الکفار نہیں فرمایا، ٹل اس تے کہ میں اپنی امت پر جو خوف کر رہا ہوں گے وہ آپ کی امت ہی، لیکن اے دیکھو سمجھ آ رہی جی، اے شاباش۔ اخرج الحکیم ترمذی فی نوادر والبغوی ابن مندہ ابن قانع ابن شہین ابو نعیم خمسۃہم فی کتبہم فی الصحابہ والتحقیق فی اکفار اہل القبلۃ من الضلال و عدمہ، یہ ہمارے حواشی ہے شرح عقائد نصفیہ پر، اور احبت تحرز انل، مگر اس شے کے ساتھ کہ اس میں جلاء الافداء الی التکذیب، بالکل واضح ہوئے کہ اے ضروریات دین دا انکار ہو گیا ہے۔ کس کا؟ ہوں کی بندے والا ہوا تو تحرز انل، مگر اس کے ساتھ کہ اس میں بالکل واضح جلاء الافداء الی التکذیب ہو۔ اور تحقیق وارد ہے کہ اصحاب بدعت یہ کیا ہے، کلاب النار ہے، جہنمی کتے، اخرج الی آخرہ من حدیث رفع، کیا کہ ان اللہ احتجر التوبۃ علی صاحب کل بدعت، کہ جو بدعتی ہے نا جو شریعت کے خلاف کو شریعت بنا رہا ہے، وہ صرف بدعت ہی نہیں کہ بھی جڑا سب بدعت بنائی نا غیر مقلدہ رل کے ساتھ تماشا، یعنی جو بھی دین دے خلاف ہے وہ کی ہے، عقیدہ شریعت کے خلاف، عمل شریعت کے خلاف، یہ سارا بدعت ہے۔ تو فرمایا کہ ان پر توبہ کی بندش ہو جاتی ہے، مطلب یہ کو گند چھڈن کے تے توبہ ہوے گی۔ اسی اے آنے ہاں کہ بدعت و خراب بھی رہن سارے گھر وچ، اسی ولی بھی بن جائیے، یہ کم غلط یہ نہیں جی ہو سکتا۔ اخرجو الی آخر ویندے پے ہو فی مختار ہی، تو وہذا علی التغلیظ، یہ کس پر ہے بھی اس کی توبہ کا دروازہ بند ہے، یہ تغلیظ پر ہے وہ۔ اے فرمایا صحابہ بدع کیا ہیں، نہ پچھلا اصحاب بدع او وقت واردا تے اگلا بھی وقت واردا، ان دے جواب وچ وہذا اس سختی پر مبنی ہے، حقیقی معنی مراد نہیں انہاں دا۔ واخرج ابو نعیم فی الحلیہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیڑا کہ اہل بدع کیا ہے، شر
خلق والخلیق ہے. واخرج طبرانی فی الکبیر عن الحکم بن عمیر رافع کہڑا الامر المقطع والحمل کیے پہلا مقضے زوائے ہاں مفضے ٹھیک ہے تے والحمل المضل تے بشر الذی لا ينقطع اے بھی وہ کام جو گھبرا دینے والا ہے تے وہ شر جو نہیں ختم ہونے والا وہ اظہار بدعت ہے. شریعت خلاف نو سنتا سمجھ کے پیش کرنا اللہ دے بندے بہت بڑی بدماشی ہے. یہ کدوں ہوندیاں نے جدوں بندہ جڑا ہے نا بھی دین نہ پڑھیا ہوئے تے بندہ عہدے تے فائز ہوئے. اے بندہ جڑا نا دین دا ڈاکو جے سلطان رائی ڈاکو نہیں سی دین دا او جڑا ممبر تے بیٹھا دین کو نہیں پڑھیا اے ڈاکو اے او سنے ہی او بلا ہوئے. لیکن جب تضافرت النصوص و تواترت الاخبار و آثار الصحابہ علی مثل حدیث انس مرفوعاً کیڑی کہ ثلاث من رکنا اس سے جس نے کیا پڑھا ہے اور نہ تکفیر کرنی اس کی اور نہ نکالنا اس کو اندنے لہذا فی آخری الایمان بالاقدار بتقدیر نو مننے لہذا واجب التحرز عن اقتراف اکفار اہل قبلہ دے کفر کولوں اقتراف کرو بچنا چاہیے. او یا ساری گل پڑھ دے پے ہو پچھلیاں بھی لیاندیاں اگوں سوالاں دے جواب انہاں اکٹھے کر دیتے نے. اچھا جی او عرض کیتی سی کہ جی او ساڑھے تالے تروڑ دے نے کی کر دے نے. بخاری شریف میں جناب حذیفہ کی حدیث میں یہ جو آیت ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقاتلوا اس آیت دیتا بخاری شریف وچ ایک عرابی نے عرض کی کہ بے شک تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو خبر دو ہمیں پس نہیں جانتے ہم پس کیا حال ہے ان لوگوں کا جو کیا کرتے ہیں ہماری قبریں نہ کہ ہمارے گھروں میں سن لگاتے ہیں ہمارے تالے توڑتے ہیں چوریاں کرتے ہیں. تو فرمایا اولئک الفساق کیا فرمایا یہ کفار نہیں فساق ہے. اچھا اکافروا اس لیے کہ اخطأوا فی اجتہادہم و واقعوا فی خلاف مرادہم فزعموا وہ جو صادر ہوا ان سے کس سے تقصیر سے تو ہوگا یہ مبی کس کے لیے تے ونہب الایمان والامتع والغارہ تو انہیں ایک گل سمجھی لہذا بھی کافر نہیں ہیں باقی شرعی سزاواں ہوتے جو پکڑے گئے تو جڑی سزا ہوتے ہے ہی ہے جی. انظر الی اصبع بے رفع اصبع واحدہ اشارہ الی التفرید والتوحید یا اشارہ کس کی طرف نفی کفر پہ اے وکن دروش بھئی اے مطلب اشارہ ہے کہ بھی کفر دی نفی بل بھی یہ کافر نہیں ہوئے جی. یہ حدیث بین کان موقوفاً ایتھے موقوف ہے جناب عبداللہ بن عمر نے آکھیا نا وہ یا ساری گل اے جواب کنے دیتا تو یہ تو مطلب بنے بھی آپ دا بظاہر قول بن گئے لیکن آندھے نہیں یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے کن پر ظاہراً لیکن مرفوع کیا اس کو اسی معنی کے ساتھ اور لفظ سری وَإِنْ كَانَ لفظ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضاً فی حکم رفع ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ حدیث مرفوع سندوں کے ساتھ اور کتابوں میں موجود ہے اور کتابوں میں